بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے یہ گواہی دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو نے جنا اور نہ تو جنا گیا، اور تیرا ہم مثل کوئی نہیں۔ تو فرمایا، تو نے اللہ کے اس اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا، اس کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو دیتا ہے، اور دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ اسم اعظم اس نام کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی پر اس کے بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ اس بزرگ و برتر ہستی کا نام ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس میں اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح سے اسم اعظم بھی ہے جس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اصل میں کون سے کلمات یا نام اسم اعظم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسم اعظم کے مختلف ناموں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سے نام یا کلمات کو اسم اعظم کہا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا کمالات اور برکات ہیں۔ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اسم اعظم اور ذکر کی عادت ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو مختلف اسم اعظم کی خصوصیات اور وظائف اور واقعات بھی بتائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اسم اعظم دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ صفات یا ذاتی نام ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، نیز معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کے خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ویسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس شان کی فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک اہم اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان قلویت، شان بعید، شان ودیت، شان طاقت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ اور رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم و دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے دائم کر دیتا ہے، لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے، لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا۔ اس لیے جو اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے لفظ یا ذوالجلال والاکرام یا لطیفو یا چند دیگر کلمات ہیں جو اسم اعظم ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اسماء اعظام کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ لوح محفوظ کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ازل سے ابد تک صرف لفظ کی کار فرمائی ہے۔ حال، مستقبل اور ازل سے ابد تک کا درمیانی فاصلہ لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا فرمایا ہوا لفظ ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اس اسم کے مختلف طرزوں سے نئی تحقیقات وجود میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ یا اسم پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لفظ کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم کے لفظ یا اسم کا ایک سردار ہوتا ہے اور وہی سردار اپنے اسم کے اسما کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسما کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں کا مرکب ہوتا ہے، اور یہ اسما کائنات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور پورے حواس کو قائم کرنے یا رکھنے والا اسم ان سب کا سردار ہوتا ہے، اور یہی اسم اعظم کہلاتا ہے۔
اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ وہ شخص اس اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کی بہت سی چیزوں میں دخل و تصرف کر سکتا ہے اور بہت ہی عجیب و غریب کام سر انجام دے سکتا ہے۔ خدا کے ناموں میں کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں علماء اسلام نے بہت زیادہ بحث و گفتگو کی ہے، اور اس موضوع پر اکثر بحثیں ہوا کرتی ہیں کہ خدا کے ناموں میں اسم اعظم کو تلاش کریں جو عجیب و غریب خاصیت رکھتا ہو، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق جس چیز پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے اسماء اور صفات کا پتہ لگائیں، ان کے مفہوم کو اپنے اندر پیدا کریں اور روحانی تکامل و پیش رفت حاصل کریں جن کے ذریعے ہماری ذات پر اثر ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور اپنے کردار کو ان صفات سے مزین کریں، ورنہ گناہوں میں آلودہ شخص اور ایک ذلیل انسان کیا اسم اعظم کا علم حاصل کرنے سے مستجاب الدعویٰ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں کہ بلعم نامی شخص اسم اعظم کا علم رکھتا تھا لیکن بعد میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان و عمل صالح اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے اس روحانی درجے کو حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن اپنی خطاؤں کے ذریعے، کیونکہ انسان خطا و غلطی سے پاک نہیں ہے، اور اپنے زمانے کے فرعونی اور طاغوتی طاقتوں اور اپنی ہوا ہوس کی بنا پر اس روحانی طاقت کو بالکل کھو دیا اور اس مرتبے سے گر گیا، اسم اعظم کے بھول جانے سے یہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام اسم اعظم سے آگاہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود میں خدا کے اسم اعظم کی حقیقت جلوہ گر ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو اس عظیم مرتبے پر فائز کیا تھا کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے، رب ربوبیت سے مشتق ہے، جبکہ اللہ کسی سے مشتق نہیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے تمام اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں مگر اللہ کی ان کی طرف اضافت نہیں کی جاتی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ اسم اعظم یا ظاہر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ حافظ ابو القاسم سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام سب کے سب اللہ کے تابع ہیں جس کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے 100 ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اسماء حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسماء کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ کے اس اسم اعظم ہونے کی دلیل ہے کہ باقی تمام اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام عزیز ہے، یوں نہیں کہتے کہ اللہ نام ہے عزیز کا۔ اور فہری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهَا بِهَا، یہاں اسماء کو عام کیا، پھر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اس میں پہلے اسم اعظم کا ذکر ہے اور مخلوق کو ہدایت کی ہے کہ اس نام سے پکاریں، یہ اسم خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی دوسرا اس سے موسوم نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں سے کسی سرکش شیطان نے بھی اپنے آپ کو اللہ کہلوانے کی جرت نہیں کی۔ فرعون جو اتنا بڑا ظالم و سرکش تھا، اس نے مصر کے قبطیوں سے کہا انا ربکم الاعلیٰ، جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اس پر اور اس کی قوم پر عذاب آیا، مگر اسے بھی یہ طاقت نہ ہوئی کہ انا اللہ کہہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اشرار کو بھی اس نام کے دعویٰ کرنے کی جرت نہیں دی۔ یہ وہ نام ہے جس کا ورد مخلوق کی زبان پر جاری کیا اور ہر ایک کو یہی سمجھایا کہ ہمیشہ خدا کا یہی نام لیں، اسی نام کے ساتھ ایمان کو متعلق کیا، اسی کو فریاد خواہوں کی فریاد، مظلوموں اور خوفزدوں کی پناہ بنایا، اور اسی کو عابدوں کی عبادت بنایا۔ جو شخص کسی مصیبت میں پھنس جائے یا کسی بلا کے منہ میں آ جائے تو اسی نام سے خدا کو پکارتا ہے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلا حکم یہی ہے کہ اس کے کان میں یہی نام پکارو، اور مرتے وقت بھی یہی نام لا الہ الا اللہ ہی کام بناتا ہے۔ اسی نام کو مخلوق اپنے بول چال اور معاملات میں استعمال میں لاتی ہے اور پیش کرتی ہے، اور گنجائش دے دی کہ جس اسم کے ساتھ تمہارا دل چاہے پکارو، اگر مجھے میرے ذاتی نام سے نہ پکارو تو مجھے میری رحمت اور فضل سے پکارو۔ اسی لیے شیخ واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اسم اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اسم تعلق کے لیے ہے، تخلق کے لیے نہیں، اور اس لیے بھی کہ الوہیت مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے، جو کہ اعلیٰ درجے کی کمال کی صفت ہے۔ حضرت ابو سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی
اللہ کی طرف بلایا۔ جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور الہ ہے، اور الہ اللہ کا اصل ہے۔ حشام حضرت محمد بن حسن شیبانی رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو فرماتے سنا کہ اسم اعظم اللہ اور الہ ہے، اور صوفیہ کرام میں سے اکثر مشائخ کا بھی یہی اعتقاد ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صاحب مقام کے لیے اسم اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحم اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم الف لام میم کا ہے یہ عین صاد ہا میم عین سین قاف وغیرہ ہیں، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہے وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات اسم اعظم ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا ذوالجلال والاکرام ہے، اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ حضرت لیث رحم اللہ فرماتے کہ زید بن حارثہ نے طائف جانے کے لیے ایک آدمی کا خچر کرائے پر لیا۔ خچر والے نے شرط لگائی کہ میں جہاں اتاروں گا اترنا پڑے گا۔ راستے میں ایک ویران جگہ میں خچر والے نے اتار دیا، وہاں بہت ساری لاشیں پڑی تھیں۔ خچر والے نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے جو لوگ قتل ہوئے پڑے انہوں نے بھی پڑھی تھی، مگر انہیں ان کی نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو فوراً ایک آواز آئی کہ اسے قتل نہ کر۔ خچر والے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھا تو اس وقت ایک سوار ہاتھ میں خنجر لیے آتا نظر آیا، جس نے خچر والے کو قتل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اسی کو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن السنی نے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کے پڑھنے سے مصیبت زدہ کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو اس نے تاریکیوں میں پڑھا تھا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہاب اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ خیر الوارثین اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہی اسم لے کر دعا مانگی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ غفار اسم اعظم ہے۔ ایک عارف سے سنا کہ ہر دعا مانگنے والے کی اپنی حالت کے مطابق اس کے لیے الگ اسم اعظم ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، اور قرین قیاس یہی بات کا ہے کہ ہر ایک کا اسم اعظم اس کے حالات کے موافق الگ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے بعض مشائخ کے حوالے سے نقل کیا کہ شیخ محی الدین عربی رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے نام کے اعداد لے کر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا اسم تلاش کر لے جس کے اعداد اس کے نام کے اعداد کے برابر ہوں، اگر ایک اسم ایسا نہ مل سکے تو 2 اسم یا 3 اسم یا 4 اسم ایسے تلاش کرے جن کے مجموعے کے اعداد اس کے نام کے اعداد کے برابر ہوں۔ مثلا محمد کے عدد 92 ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسما میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے عدد 92 ہو، مگر اول اور دائم یہ 2 اسم ایسے ہیں جن کے عدد 92 بنتے ہیں۔ اسی طرح حیو، وہاب، واجد اور ولی 4 اسم ہیں، ان کے عدد 92 ہیں۔ اس طرح جب وہ اپنے نام کے اعداد کے برابر اعداد والا اسم الہی تلاش کر لے تو پھر پہلے تو اپنے اسم کے اعداد کی تعداد کے برابر سورہ فاتح پڑھے، پھر سورہ علم نشرہ اتنی بار پڑھے، اور اسم الہی ایک ہو یا زیادہ وہ بھی اتنی بار پڑھے، اور اس پر مداومت کرے، اور اس کے بعد انہیں اسماء الہیہ سے دعا مانگے۔ مثلا جس کا نام محمد ہے وہ 92 بار سورہ فاتح پڑھے، 92 بار سورہ علم نشرہ پڑھے، اور پھر 92 بار حیو، وہابو، واجدو اور ولیو پڑھے، اور پھر یوں دعا مانگے یا حیو احیو قلبی و رزقی و ذکری، یا ان کی جگہ اور جو مانگنا چاہے مانگے، یا وہابو حبلی قضا یا واجد آؤ جدلی قضا یا ولیو طولنی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اسم اعظم قریب ہے، بعض کے نزدیک سمیع دعا ہے، اور بعض کے ہاں اسم اعظم السمیع العلیم ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ان سب اسماء الہیہ کو جمع کر کے دعا مانگے تو مخفی اسرار کا محرم ہو سکتا ہے، اور بند خزانے کی چابی اس کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا کو فتح کرنے کی تمنا بہت سے لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور اس لیے وہ دولت اور طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے، لیکن ایسی فتح بالادستی کا کیا فائدہ جو انسان کو تکبر میں مبتلا کیے رکھے؟ دنیا میں بالادستی اور دوسروں کے دلوں کو اپنی محبت کی طاقت سے تسخیر کر کے اچھے کام کرنا نیک کام ہے۔ ناظرین، دنیا کو فتح کرنے کی تمنا بہت سے لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور اس لیے وہ دولت اور طاقت کا بے دریغ استعمال بھی کرتے تھے، لیکن ایسی فتح بالادستی کا کیا فائدہ
جو انسان کو تکبر میں مبتلا کیے رکھے، دنیا میں بالادستی اور دوسروں کے دلوں کو اپنی محبت کی طاقت سے تسخیر کر کے اچھے کام کرنا نیک کام ہے۔ جو لوگ اچھائی کی نیت رکھتے ہیں وہ اس میں پاک یا مہم ان کا ورد کیا کریں، اس میں دنیا اور دلوں کو تسخیر کرنے کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے۔ ایسا جامع صفات اس میں ربی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی خصوصیات جان لے تو ساری زندگی یا مہم ان کا ورد جاری رکھیں۔ اس کے عمل سے دشمن خوف محسوس کرتے ہیں، اس کا رعب و دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے سخت سے سخت دل کے لوگ بھی موم بن جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ اس کا عامل اگر کسی حاکم کے آگے جا کر فریاد کرے اور انصاف کا طالب ہو تو حاکم اس کا استقبال ایسے کرتا ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس اسم پاک کو 313 مرتبہ اول و آخر اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم اپنی حیت کھو بیٹھتے ہیں۔ پاکیزگی اور نیت کا درست رہنا لازمی ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو دو ناموں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجت ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ منگل کے دن کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضوری کیفیت رکھنے والے اور دو اللہ کے نام جو یا حیو یا قیوم ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ منگل کے دن میں کسی بھی وقت میں بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ اس اسم کو یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حیو یا قیوم سے حوالے فرمایا جاتا ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ جو بھی منگل کے دن ایک جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھے گا، اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ شفا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا افواہ کا ہوتا ہے، لیکن شفا کامل سے مراد سے اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے، چاہے تو ایک گلاس پانی بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 1000 مرتبہ اس میں مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گی، خود پیے گا اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہو، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی جس کا حل ہونا بہت مشکل نظر آتا ہو، تو 40 روز تک اس وظیفے کو 12500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو کام بگڑا ہوا اس میں جان پڑنے لگے گی، جو مشکل بھی درپیش ہوگی حل ہو جائیں گی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کسی کو سخت مہم درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ مل کر 41000 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے اللہ کے حضور دعا مانگے۔ 3 روز تک اس ورد کو بدستور جاری رکھیں، انشاءاللہ سختی دور ہوگی اور مہم سر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص اسے وظیفے کو اکثر ورد کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی مہمات پر اسے قابو بخشتا ہے۔ اگر کوئی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جو کہ جان لیوا ہونے کا خطرہ ہو تو بیمار باوضو حالت میں ہر وقت بکثرت یہ اسم پاک پڑھا کریں۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلا دے، انشاءاللہ مریض میں زندگی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اسم پاک کی برکت سے شفا کامل نصیب فرمائے گا۔ ایک اور قول کے مطابق اگر کوئی بیمار روزانہ پڑھے تو اس کا مرض دور ہو جائے گا اور شفا کاملہ نصیب ہوگی۔ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا کسی سے دم کرائے تو 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے پروردگار عالم مرض کو رفع کر دیتا ہے اور بہت جلد شفا یابی حاصل ہوتی ہے، قلب کو تقویت ملتی ہے، صحت قائم رہتی ہے۔ چونکہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، اس لیے ہر طرح کی جسمانی روحانی امراض میں شفا یابی کے لیے باوضو حالت میں بکثرت پڑھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور چاہتا ہو کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھیں اور پھر بارگاہ الہی میں اپنی پریشانی کو رفع کرنے کی غرض سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہر طرح کی پریشانی اور غم دور ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا
تو آپ اپنا سر مبارکہ آسمان کی طرف اٹھاتے فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب دعا میں کوشش کرتے تو فرماتے یا حیو یا قیوم۔ جو شخص کسی بھی پریشانی سے ہر وقت اضطراب قلب میں مبتلا ہو، جس کی وجہ سے اس کا دل کسی بھی کام میں نہ ٹکتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ بعد نماز عشاء سونے سے قبل باوضو حالت میں کلمہ طیبہ 41 مرتبہ، سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھی جائے، اول و آخر 21 بار درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر دائیں کروٹ لیٹ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے پرسکون نیند آئے گی۔ پھر بعد از نماز فجر 41 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 3 مرتبہ سورہ رحمان، اول و آخر درود پاک 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل کے حضور عاجزی انکساری سے اضطراب قلب کی دوری کے لیے یہ عمل ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، پریشانی سے نجات کی دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ توفیق کے مطابق صدقہ خیرات فقراء میں تقسیم کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا اضطراب، قلبی پریشانی اور مشکل ختم ہو جائے گی، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے تو اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جائے گا، یاد الہی کی طرف خوب مائل ہوگا، نماز اور نوافل پڑھنے کو دل چاہے گا، یعنی اس اسم کو پڑھنے سے دل اللہ کی عبادت میں خوب لگتا ہے، جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بے حد مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے، اور اس کے دل سے دنیا کم ہو جائے گی۔ بہرحال جو خلوص دل سے اس کا نام لینے لگتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، اور اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ چشمہ خلائق میں معزز و محترم ہونے کی غرض سے اور اس مقصد سے کہ میں جہاں بھی جاؤں ہر کوئی اس کی عزت کرے، لوگوں میں مقبول ہو جائے، تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جمعرات کے دن 300 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، اور آخر میں درود پاک پڑھے، اور نماز فجر کے بعد دیا ہوا نقش مبارک لکھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جہاں بھی جائے گا لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت اور احترام پائے گا، ہر کوئی اخلاق سے پیش آئے گا۔ دل کی مضبوطی کے لیے جس کا دل کمزور ہو اور معمولی سی بات پر بھی وہ گھبرا جاتا ہو اور سخت پریشان ہو جاتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ باوضو حالت میں 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے اس کا قلب مضبوط ہو جائے گا، دل کی کمزوری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ہمت و قوت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اس کا دل عبادت الہی میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مستعدی اور آمادگی بہت زیادہ پیدا ہو جائے، وہ عبادت کرتے ہوئے حلاوت اور سکون محسوس کرے، سستی و تازگی کا احساس موجود رہے، اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھے، اور ہر روز یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے عبادت میں مستعدی اور چستی حاصل ہوگی۔ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ چشمہ خلائق میں معزز ہو جائے، لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور یوں محسوس ہو کہ گویا مخلوق خدا کے دل اس کی مٹھی میں ہے، تو اس مقصد کے لیے حضرت شیخ وونی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح صادق کے وقت بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھے اور اس پر مداوت رکھے، تو انشاءاللہ تعالی مخلوق کے دل اس کے لیے مسخر ہوں گے۔ اس میں مبارک کو بکثرت پڑھنے والا جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہتا ہے، کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت میں اسے تکلیف نہیں پہنچتی، بڑے بڑے خطرات میں گر جانے کے باوجود وہ امن و عافیت میں رہتا ہے اور سلامتی سے لوٹتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سدا خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص روزانہ 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سدا مسرور رکھتا ہے، اسے بکثرت پڑھنے والے کی عمر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور مالک کو اس کی خبر نہ، تو اسے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اس ورد کو 7 دن تک روزانہ 52,000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ گم شدہ چیز کے متعلق کا خواب معلوم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے چرائی ہوگی تو اس کے دل پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ چرانے والا کسی بہانے سے خود بخود واپس دے جائے گا۔ اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو تو ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ یہ اسم مبارک یعنی یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ جلد رہائی کے اسباب پیدا فرمائے گا اور قید سے رہائی عمل میں آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہر روز یا ذوالجلال والاکرام کی کثرت کرے اور معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے ذریعے معاش کی حفاظت فرماتا ہے، رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، خرچ اور اخراجات کے لیے مال میں کمی پیدا نہیں ہوتی، غرض یہ کہ رزق حلال میں ہر طرح سے خیر و برکت قائم رہتی ہے۔ فضائل ذکر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو اسم اعظم آتا تھا۔ ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استدعا کی کہ حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا تم میں اہلیت و قابلیت نہیں ہے،
فقیر نے کہا کہ مجھ میں اس کے سیکھنے اور عمل کرنے کی استعداد ہے۔ بزرگ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور فرمایا کہ اچھا فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں جو واقعہ پیش آئے اس کی مجھے آ کر خبر دو۔ فقیر اسی جگہ گئے، دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص گدھے پر جنگل سے سوکھی لکڑیاں لادے ہوئے آ رہا ہے۔ سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے اس بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کی اور لکڑیاں بھی چھین لیں۔ فقیر کو سپاہی پر بہت غصہ آیا، واپس آ کر بزرگ کو سارا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اسم اعظم آ جاتا تو میں اس سپاہی کے لیے بد دعا کرتا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس لکڑی والے بزرگ سے ہی میں نے اسم اعظم سیکھا تھا۔ دیکھو انہوں نے باوجود اس اسم اعظم جاننے اور عامل ہونے اور قدرت رکھنے کے اس سپاہی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ یاد رکھو اسم اعظم سیکھنے کے لیے ایسی ہی اہلیت اور قابلیت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، شیخ اسماعیل فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عرصے سے اسم اعظم سیکھنے کی تمنا تھی۔ ایک روز میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ مجھے ان کو دیکھ کر خیال ہوا کہ حق تعالیٰ کے فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تو اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بتا دیجئے۔ میں ان کی یہ گفتگو سن کر توجہ اور غور کرنے لگا کیونکہ مجھے اسم اعظم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ کئی کے دن فاقے کرتا، حتیٰ کہ فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ بہرحال ان دونوں کی گفتگو پر میں نے پوری توجہ دی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مبارک نام صدق لجا سے ہو۔ شیخ اسماعیل فرماتے ہیں کہ صدق لجا کا مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم کہنے والا حالت اس وقت ایسی ہو جائے جیسا کہ شخص دریا میں غرق ہو رہا ہو اور کوئی بھی اس کا بچانے والا نہ ہو، تو ایسے وقت میں جس خلوص سے نام لیا جائے گا وہ حالت مراد ہے۔ اسم اعظم معلوم کرنے کے لیے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط و تحمل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم۔ جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جاننے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسانوں نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جب بنی نوع انسان سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے، ایسے ہی جب کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اس نادیدہ اعضاء کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی زمانہ ہو اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کی اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایع نشان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے اللہ جل جلالہ ہی مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کی شایع نشان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبل کمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو، یار رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کی شایع نشان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں، کیونکہ اس کی عظمت والا نام عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبانوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اس کا نام ہے۔ اگر گوش ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ کی آواز آتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے بہترین نام ہیں بلکہ اسی کے بہترین نام ہیں، اور حدیث میں مذکور ہے کہ اس اجمال کی تفسیر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معانی جان کر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر سے اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کی تقصیر بیان کرنا مقصود ہے، تحدید نہیں، ورنہ ان 99 اسماء حسنہ کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کے ایسے بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کلام اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں۔ البتہ 99 کا جو عدد ذکر کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں
اسماء حسنہ کو یاد کرنے والے کے لیے جنت کی جو فضیلت ہے وہ انہی 99 ناموں کے ساتھ مخصوص ہے، اور بعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے اللہم سے دعا مانگی اس نے گویا تمام ہی اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگ۔ ناظرین، اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں شفا ہے، اور ہر کسی کی اپنی برکت اور فضیلت بھی ہے۔ انسان جب کسی اسم کو اپنے مسئلے کے حساب سے اپنائے یا کسی سے کوئی وظیفہ پوچھ کر اسے صدقے دل سے کرے، اس کے بعد اسے اس سے فائدہ حاصل ہو، تو وہی عمل یا ذکر اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس کے لیے آیت کریمہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دعا جس میں انہوں نے اللہ کی مدد چاہی تھی۔ ہر کلمہ اسم اعظم ہے جو دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے اور اللہ کو راضی کر کے انسان کو اس کی قربت دلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔